أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تو انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک اللہ ہے. جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہاں اللہ ہی مالک ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس کا مالک، جو کچھ آسمان میں ہے اللہ اس کا مالک ہے، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے. جب مالک ہونا سمجھ جائے تو مالک کو پھر اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے. دنیا کی عارضی چیز پر انسان عارضی طور پر قابض ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری چیز ہے، میرا مال ہے، میں جیسا چاہوں کروں. اللہ تو خالق حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے. لہذا اللہ نے کہا کہ یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کر دوں، آسمان کو جس طرح سے چاہوں بنا دوں، زمین کو جس طرح سے چاہوں بنا دوں، زمین میں جو چاہے میں پیدا کر دوں، آسمان میں جو چاہے میں پیدا کر دوں. اللہ مالک ہے. آسمان کی سلطنت بھی اسی کی ہے، زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، وہ جو چاہے کرے. اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. پھر انسان کو یہ بات بھی سمجھا دی، بتا دی کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی، اللہ مالک ہے، جیسا چاہے اللہ کرے پیدا. اللہ اس پر قادر ہے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو پھر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اس کی دو صنف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. یہ اللہ نے پیدا کی. کیوں پیدا کی؟ اللہ کی مرضی. اللہ جو چاہے کرے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے، کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا علیہ السلام، پھر حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا. مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، پھر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا. مرد عورت کے بغیر
عورت مرد کے بغیر ناتمام ہے۔ اللہ نے دنیا میں دونوں کو اسی بنیاد پر رکھا، دونوں کو آپس میں جوڑا بنا دیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اب آگے بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے انہی جوڑوں سے بعضوں کو صرف لڑکے ہی عطا کیے، اللہ نے انہی جوڑوں سے بعضوں کو صرف لڑکیاں ہی عطا کی۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں آدمی بٹھا لے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ کسی کو دینے پر آتا ہے لڑکے ہی لڑکے دے دیتا ہے، کسی کو دینے پر آتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتا ہے، کسی کو دینے پر آتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیتا ہے، کسی کو نہ دینے پر آتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے، نہ دینے پر آتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی مرضی۔ ہر بات میں دل و دماغ میں آدمی یہ بٹھا لے کہ اللہ کا امر حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا فعل نعوذ باللہ بیکار نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور بہتر جاننے والے ہیں، اور کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا بہترین قادر مطلق ہیں۔ تو پھر انسان کو اللہ کی تخلیق اور اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمت پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ کسی کو لڑکا دے دے تو بھی خوشی کا اظہار، کسی کو لڑکی دے دے تو بھی خوشی کا اظہار۔ اگر لڑکا مل جائے اللہ کی نعمت، اگر لڑکی مل جائے اللہ کی رحمت۔ نعمت ہو یا رحمت دونوں کی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے۔ مسلمان کے لیے تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہی عطا ہیں، لہذا جو اللہ دے دے مسلمان دل و جان سے خوشی سے تسلیم کرے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے لڑکا دیا آپ کا شکر، آپ نے لڑکی دی آپ کا شکر۔ ورنہ یہ معاشرے میں نہ ہو کہ لڑکے کی پیدائش پر تو خوشی کا اظہار ہے، لڑکے کی پیدائش پر تو عقیقہ ہے، لڑکے کی پیدائش پر تو مٹھائی کا بانٹنا ہے، لڑکے کی پیدائش پر تو اسپتال میں بھاگے دوڑنا ہے، لڑکے کی پیدائش پر تو سارے جہاں میں خبروں کا اڑانا ہے، لڑکی کی پیدائش پر تو دعوتیں ہیں۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش پر اطلاع دے دی جائے کہ بھئی آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے بہت سے مسلمان اس کو پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اولاد جیسی نعمت ان سے پوچھی جائے جو اولاد سے بالکل محروم ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کچھ تو عطا فرما دے، لڑکا عطا فرما، لڑکی عطا فرما، ہمارے گھر میں پھول تو کھلے، آپ کی نعمت یا رحمت کا پھول تو کھلے یا اللہ، مانگتے ہیں وہ اللہ سے۔ کبھی روایت میں آتے ہیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جس کو کچھ نہیں ملا اس کو دیکھ کے قدر آ جائے گی کہ یا اللہ ہمیں بیٹی مل گئی ہے آپ کی نعمت۔ تو لڑکی کی پیدائش پر بھی ایسی خوشی کا اظہار ہو، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی پیدائش پر تو جناب والا نہ عقیقہ ہے، نہ خوشی میں مٹھائی کی تقسیم ہے بہرحال، نہ کوئی دعوت کا انتظام ہے بہرحال، نہ لوگوں کو خبر دینا ہے، نہ اسپتال کی دوڑیں ہیں، نہ بیوی کو خود جا کر اسپتال سے لانا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پہ تو خود ہی بھاگم دوڑ جا کر لے کر آتا ہے، اور لڑکی کی اگر پیدائش ہو جائے تو کہتا ہے اپنی ماں کے ساتھ آ جانا گھر پر۔ ایسے واقعات بھی ہوئے، خود لینے نہیں جا رہا، اس لیے کہ توقعات پر کہنے لگا پانی پھر گیا، امیدوں پر پانی پھر گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے،
اللہ سے نا امیدی اور اللہ کے فیصلے پر خوش نہ ہونا یہ مسلمان کا تو کام نہیں ہے، لیکن لڑکی کی پیدائش کے اوپر ایسے غصے کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اور بعض نادانوں کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر الگ ناراض ہوتے ہیں اور بیوی سے الگ ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی سے بھی ناراض ہیں، بھائی کیا ہے، تمہارے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت ذات کا کیا قصور ہے؟ اللہ ہی لڑکا اور اللہ ہی لڑکی دیتا ہے تو بیوی کا اس میں کیا قصور ہے؟ بیوی سے ناراضگی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس پر خفا ہونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ سراسر لا علمی جہالت کی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی کہ لڑکی کی پیدائش آخر اس کے ہاں میرے ہاں کیوں ہو گئی ہے، لڑکی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لڑکی پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، تو یہ بھی در حقیقت بات جہالت کی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بعض نادانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ عورت سے بھی ناراض ہے، اور تیسرا حال یہ ہے کہ نعوذ باللہ عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق کی دھمکی۔ ایک کے بعد اگر دوسری بچی کی پیدائش ہو جائے تو عورت فکر مند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ساس کو کیا جواب دینا ہے، نندوں کو کیا جواب دینا ہے، خاندان والوں کو کیا جواب دوں گی، اپنے خاوند کو کیا جواب دوں گی، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایک ڈر اور خوف، یہ سارا جہالت کا معاملہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اہل علم نے فرمایا یہ تو کفار کا حال تھا، کافروں کا حال تھا، ان کے ہاں اگر لڑکی کی پیدائش ہونے کو ہو جاتی تو حال یہ ہوتا کہ چھپے پھرتے تھے، عار سمجھتے تھے، اور لڑکی کی پیدائش سے پہلے ہی یا پیدائش سے پہلے ہی گھر سے غائب ہو جاتے تھے، نامعلوم کیا پیدا ہو جائے گا۔ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، عار ہماری طرف منسوب ہو جائے گا، ہم معاشرے میں زندگی کیسے گزاریں گے، یہ سمجھا کرتے تھے، چھپا پھرا کرتے تھے لوگوں سے ذلت کی بنیاد پر۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو اس کو قتل کر دیں، ان کا بس چلے تو اس کو دفن کر دیں، ان کا بس چلے تو مٹی تلے اس کو دبا دیں کہ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں اسی کو بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اگر ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو در حقیقت ان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا اور اندر سے گھٹتے رہتے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ بھائی کیسے ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اس میں عورت ذات کا کیا قصور ہے کہ لڑکی پیدا ہو کیسے گئی؟ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، لڑکا پیدا کرے، لڑکی پیدا کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ہو کیسے گیا اور طبیعت میں گھٹتے رہنا، خفا ہونا، بیوی پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ سراسر جہالت کی بات۔ اور ان کافروں کا حال یہ تھا کہ لڑکی کی پیدائش پر کہ جناب والا قوم سے چھپے پھرتے تھے، ان کا بس چلے تو جناب والا اس کو زمین میں دفن کر دیں، یا تو اس کو مٹی تلے دبا دیں، یا اس کو قتل کر دیں کہ ہرگز ہمیں لڑکی برداشت نہیں ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں اس کو عار سمجھتے تھے۔ عار سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، بوجھ۔ جیسے بعض نادان آج بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی لڑکی تو سامان لے کر ہی جاتی ہے، لڑکی کو تو دینا ہی پڑتا ہے، اس کا تو گھر بسانا پڑتا ہے، اور لڑکا گھر میں مال لاتا ہے، دولت لاتا ہے، وہ ہمارا ولی وارث بنتا ہے۔ اور لڑکی کیا ہے؟ لڑکی کے لیے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا دینا پڑتا ہے، لہذا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ لڑکی، معاشرے میں یہ جملہ ہوتا ہے
لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، اب وہ پرائی کے نام پر اس کو حقیقت میں ہی پرائی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے کی ہے یہ تو، لہذا اس کے ساتھ نہ محبت ہے، نہ تعلق ہے، نہ شفقت کا اظہار ہے، بمقابلہ بچوں کے، لڑکوں کے، لڑکوں سے تو زیادہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پرائی ہیں، ہمارے ہاں تھوڑی رہیں گی، تو دوسرے کے چلی جائیں گی۔ اس بنیاد پر بھی، یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی لڑکیاں تو اللہ کی ہوتی ہیں، لڑکے تو ہمارے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کا معاملہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ اللہ کی تو سرے سے اولاد ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اب یہ جہالت کا حال یہ تھا کہ چونکہ بیٹیاں اللہ کی ہوتی ہیں لہذا قتل کر کے اللہ کے پاس پہنچا دو، دفن کر کے اللہ کے پاس پہنچا دو، یہ ان کا حال تھا۔ اور واقعتاً دفن بھی کر دیا کرتے تھے، دفن بھی کر دیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا حال آپ کو زمانے جاہلیت کے حوالے سے سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی اور بچی ہونے کے بعد صورتحال یہ تھی میں عار میں مبتلا تھا، میں اس کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ بڑی ہونا شروع ہو گئی، ایک وقت تک میں نے اس کو چھپایا لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ کہاں تک اس کو چھپاتا، لہذا میں نے اس سے بہانہ بنا کر اس کو جنگل میں لے کر گیا اور وہاں پر میں نے پہلے ہی سے گھڑا کھودا ہوا تھا اور میں نے اپنی بچی کو یہ کہا کہ تم گھڑے میں اترو اور اندر سے مٹی نکالو اور میں مٹی باہر پھینکتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ اس بچی کو میں نے اس گھڑے میں اتارا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی پھینکنا شروع کر دی، اور صورتحال یہ تھی کہ میں نے آہستہ آہستہ اس کو زمین میں دفن کر دیا، مٹی تلے دبا دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ کیا ظلم، اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہے اللہ ہی کی عطا ہے، آدمی اس پہ راضی رہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ بوجھ ہیں بوجھ۔ ہر آدمی دنیا میں اپنا رزق لے کر آتا ہے اور آنے کے بعد رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، موت تلاش کرتی ہے۔ لہذا اللہ جو عطا کرے اس پر راضی رہ کر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اور عورت آئی تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیں آپ۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے، اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، بھوکی تھیں، چنانچہ سوال کیا تو میں نے اسے ایک کھجور دی۔ اس کھجور کا حال یہ تھا کہ اس کی ماں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی، اور ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی، یا رسول اللہ انتہائی تعجب کی بات ہے، ایک عورت آئی تھی 2 بچیاں لے کر آئی تھی، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے دی کیا، اس نے تو خود کچھ بھی منہ میں نہیں رکھا اور آدھی ایک بچی کو دی، آدھی ایک بچی کو دی اور چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بچی کی اس طرح سے کفالت کرے گا، اچھی طرح سے پرورش کرے گا، یہی بچیاں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی، یہی بچیاں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کی اچھی طرح سے وہ پرورش کرے، اس کا حق ادا کرے، تو یہی بیٹی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائے گی، بیٹی آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں، بہنوں کا بھی ذکر ہے، اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، ان کا حق ادا کرے،
یہی دونوں بیٹیاں اس کو اور یہی دونوں بہنیں بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں اور جس کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، تو یہی بہنیں اور بیٹیاں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہنوں کو بھی شمار کیا ہے۔ آج کل بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا، تو جو بہنیں بے بیاہی ہوتی ہیں، جن کی رخصتی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوا ہوتا، تو وہ بھاری پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بھاری پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس بیوی آ گئی، ماں بھی گئی، بہنیں بھی گئیں، نہ ماں کا خیال ہے نہ بہنوں کا خیال ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہنوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ جس کی 2 بہنیں ہوں، معاشرے میں بیٹیوں کا تو خیال کچھ نہ کچھ کر لیا جاتا ہے، اور اگر گھر میں بہن بیٹھی بھی ہو، اس بہن کی شادی نہ ہوئی ہو، اس بیچاری کے رشتے نہ آ رہے ہوں، تو وہ گھر میں بھائیوں پر بوجھ بن جاتی ہے، اور جناب والا اس کا حق ادا کرنے کے لیے ذرہ برابر آج کل معاشرے میں کوشش کی نہیں جاتی۔ اسی حالت میں پریشان، اسی حالت میں سوچوں کا شکار، اسی حالت میں ذہنی انتشار کا شکار، اور پھر وہ دوسروں کے دست نگر پڑ جاتی ہے۔ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک باپ تو بالکل ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تو وہ بیٹیاں ہیں، لیکن ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اب جب کمانے کے قابل تھا، ہمت تھی، جوانی تھی، مال تھا، تو بڑے جو افراد تھے گھر کے، ان کی شادیاں کی، ان کو رخصت کیا، اور ان کے لیے جناب والا سامان کا انتظام کیا۔ اب جو سب سے چھوٹی بہن تھی، جب باپ کی عمر بڑھتی رہی اور اس چھوٹی بہن کی بھی عمر بڑھی، تو باپ کا حال یہ ہوا کہ بیچارہ نوکری سے گھر بیٹھ گیا، کمانے کی ہمت اس میں نہیں رہی، کمزور پڑ گیا۔ تو اب بہن کس پر آ گئی بھائی؟ بھائی پر آ گئی۔ اب باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے بھیک مانگتا ہے کہ خدا را اپنی بہن کا خیال کرو، اس کو رخصتی کرنے کے لیے کچھ انتظام کرو۔ باپ کی جوانی کی کمائی تو سب بڑوں نے کھا لی، جو آج خوش باش رہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ آج باپ جب بڑھاپے پہ آ گیا اور چھوٹی بہن کی شادی کا موقع آتا ہے، تو بھائی اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نوبت یہاں تک کہ آ جاتی ہے کہ جو باپ کا مال میراث کا ہوتا ہے نا، اسی سے شادی کرتے ہیں، میراث کے مال سے شادی کریں گے، الگ سے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگائیں گے۔ جو بہن کا میراث کا مال اور غضب کا حال یہ ہوتا ہے، اس کو بتاتے بھی نہیں ہیں، دھوم دھام سے شادی کر دی، سارے خاندان والوں سے شاباشی خود لے لی، اور جب بہن نے کہا کہ میرا میراث کا حصہ دے دو، تو کہتے ہیں ہم نے تو تمہاری شادی پہ لگا دیا، نہ اس سے پوچھا، نہ اجازت لی، اور خوب لٹایا، اور خود جناب والا گھر کے چودھری بن کے سامنے آ گئے، ہیرو بن کے سامنے آ گئے کہ ہم تو اتنے سخی دادا ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ تو بہن کی میراث کا مال لوگوں کو کھلا رہا ہے، اسی سے ہال بک کر رہے، اسی سے کھانے کر رہے، اسی سے دعوتیں لٹا رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے بھی حالات دیکھنے میں آتے کہ بھائی بہن پر ہاتھ نہیں رکھتے، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، ساری نگاہ وہاں جاتی ہے کہ میراث کا مال ملا ہوا ہے، لہذا اسی سے اس کے سارے خرچے پورے کیے جائیں۔ آدمی یہ تو سوچے کہ جب باپ زندہ تھا، باپ کی کمائی تھی، باپ کی جوانی تھی، تو باپ نے کس طرح سے ان کے اوپر خرچ کیا تھا۔ آج ان کی ذمہ داری کم سے کم اخلاقاً تو بنتی ہے کہ اپنی بہن پر خرچ کریں، اس کے جو شادی کے اخراجات بہرحال جو بھی ہیں اس کو برداشت کریں، اپنے باپ کے کمائی کے کھانے کو یاد رکھیں،
کہ اس نے ہمارے اوپر کتنا خرچ کیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی ہے یا چھوٹی بہن ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ جناب والا بڑے بھائیوں کا دستے نگر بن جاتا ہے، ان کا محتاج بن جاتا ہے، وہ گھر کے بڑے بن جاتے ہیں، گھر کے ابا بن جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہیں وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے، 3 بہنیں ہیں اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے، یہی بیٹیاں اس کو جنت میں، یہی بہنیں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔